بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 1981، پتجھڑ کا موسم۔ جنگی محاذوں پر ہر طرف غبار، تھکن اور مسلسل جدوجہد کا ماحول تھا۔ ہم دوبارہ ابراہیم کے ساتھ جنگی آپریشنز کے علاقوں کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اس بار ہر مورچے اور ہر گیدرنگ میں ایک ہی درخواست ہو رہی تھی: ابراہیم، برائے کرم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حال کا نوحہ اور مرثیہ سنا دو۔ رات کے اندھیرے میں تھکے ہارے سپاہیوں کے بیچ ابراہیم نے اپنی پرنور آواز میں نوحہ و مرثیہ خوانی شروع کی، مگر مسلسل نوحہ خوانی اور تھکن کی وجہ سے اس کی آواز بھاری اور کمزور ہو گئی تھی۔ آخری پروگرام ختم ہوا تو کچھ دوستوں نے ہنسی مذاق میں اس کی آواز کی نقل اتاری۔ یہ معمولی سا مذاق ابراہیم کے دل کو دکھا گیا۔ ابراہیم نے رنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے برا نہیں لگا، لیکن یہ مجلس حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تھی اور ان لوگوں نے اس کا مذاق بنا دیا۔ میں اب کبھی نوحہ نہیں پڑھوں گا۔ اس رات اس نے کئی بار اس بات کو کہا کہ اب وہ نوحہ و مرثیہ خوانی نہیں کرے گا۔ رات کے اندھیروں میں سب سپاہی گہری نیند میں تھے۔ اچانک کسی نے میرا کندھا ہلایا۔ آنکھ کھولی تو ابراہیم کا نورانی چہرہ نظروں کے سامنے تھا۔ اٹھو، اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ آدمی تھکتا ہی نہیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس نے اذان دی اور سب کو نماز جماعت کے لیے کھڑا کر دیا۔ نماز کے بعد تسبیحات، دعائیں اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب اور نوحہ خوانی۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور ایسا عشق تھا کہ ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں حیران رہ گیا، کیونکہ رات بھر وہ قسم کھا کر بار بار کہہ رہا تھا کہ اب نوحہ اور مرثیہ نہیں پڑھے گا۔ ہم صبح مورچے کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں نے اس سے پوچھا، ابراہیم، تم نے تو قسم کھائی تھی، پھر نوحہ کیوں پڑھا؟ اس نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولا، یہ راز ہے، وعدہ کرو جب تک میں زندہ رہوں اسے ظاہر نہیں کرو گے۔ میں نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا، مجھے رات میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تو اچانک خواب میں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا تشریف لائی اور فرمایا، یہ ہرگز نہ کہنا کہ میں نوحہ نہیں پڑھوں گا، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، جو بھی تمہیں نوحہ پڑھنے کے لیے کہے تم ضرور پڑھو۔ یہ کہہ کر ابراہیم کی آنکھیں بھر آئیں اور آواز رک گئی۔ اس دن کے بعد سے وہ ہمیشہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حال کا نوحہ اور مرثیہ پڑھتا رہا۔ یہ واقعہ صرف ایک جنگی یاد نہیں، بلکہ عشق اور روحانی وابستگی کی داستان ہے۔ شہید ابراہیم ہادی کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں سکھاتا ہے کہ اخلاص، محبت اور عشق کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ جڑنے والا دل کبھی تنہا نہیں رہتا۔ اس پر اہل بیت علیہ السلام، خصوصاً مادر حسین علیہ السلام کی نگاہ ہوتی ہے۔